اچھا تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے نا کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ بھی ناقص ہے اور جو اصلی حالت میں قرآن مجید وہ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ پھر دین نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، پھر آپ کا مطلب تو یہی ہے نا؟ نہیں، وہ آپ کے مذہب میں ہوگا، ہمارے مذہب میں اگر ناقص ہے یہ قرآن تو پھر ظاہر سوال تو اٹھتا ہے نا بھائی پھر یہ جو کامل قرآن ہے وہ کدھر ہے؟ پھر یہ سوال تو اٹھتا ہے. وہ آپ کہتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. آپ بتاؤ نا قرآن ناقص ہے، پھر اصل قرآن کے بارے سے تو بتائیں وہ کدھر ہے. تم بتاؤ اصل قرآن کا، تم بتاؤ اصل قرآن کا جو ابوبکر نے جو قرآن جمع کیا. میں پوچھنے کے لیے حاضر ہوں، میں نے بتانے کے لیے تھوڑا حاضر ہوا ہوں. تو تم سوچ بھی تو سکتے ہو نہیں سکتے. ابوبکر نے جو قرآن جمع کیا تھا اس میں اور عثمان کے قرآن میں کیا فرق ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کے مناظرات میں نے سنے ہیں، ان میں سے جو میں نے کوشچن جو ہے نا وہ مجھے لگے ہیں وہ میں نے لکھ لیں. میں نے سوچا چلو ان سے میں نے سوال کروں گا. وہ سارے مناظرات میں نے سنے ہیں. بالکل دین ناقص ہے بھائی، دین آپ لوگوں کا بالکل ناقص ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے پاس صرف تو آپ کے پاس کدھر ہے؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر ہمارے پاس قرآن ناقص ہے تو آپ کے پاس کامل کدھر ہے قرآن؟ وہ بھی تو دکھائیں نا. وہ تو میں نے جواب دے دیا نا آپ کو، جو دین محمد شرح ہمارے پاس جواب دے دیا نا آپ کو. میں نے کہہ دیا قرآن کامل کہاں. میں نے کہا پورا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جمع کیا تھا. آپ اگر اردو نہیں سمجھ آ رہی تو دوبارہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں. پورا قرآن، پورا سنت، جتنے انبیاء پہ جتنے علوم نازل ہوئے ان میں سے کوئی حذف نہیں ہوا، کوئی دنیا سے محو نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے جو علم حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل کیا، جو حضرت ادریس علیہ السلام پہ نازل کیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، موسیٰ، عیسیٰ، بقیہ انبیاء، یوسف، جتنے انبیاء تھے ان پہ جو وحی نازل ہوا، علم نازل ہوا، ان میں سے کچھ وہ سب موجود ہیں، سب محفوظ ہیں اس کے اہل کے ساتھ. وہ اہل کون ہیں؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء ہیں. وہ 12 امام ہیں، ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہے. 12واں امام زندہ ہے، ان کے پاس ہے سب کچھ، ان کے پاس. آپ اگر مسلمان ان کی اتباع کریں، ان کی تصدیق کریں، وہ اور 12واں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، ان پہ فریقین کا اجماع ہے. فریقین کا اجماع ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے ہوں گے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے نسل سے ہوں گے. ان کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ہوگا اور وہ دین کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے. وہ جب تشریف لائیں گے تو سب ظاہر کر دیں گے انشاءاللہ. پورا سنت، پورا قرآن. ہمارا یہ جواب ہے. اب آپ کے اپنے علماء سے بھی پوچھو نا کہ حروف سبعہ کہاں ہیں، قرآن کے حروف سبعہ کہاں. جو آئے رجم ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد، جو عمر کہتے ہیں حروف سبعہ والی جو مسئلہ آپ یہی بات انہوں نے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. آپ سے جو انہوں نے سوالات میں سب سے پہلے آپ کو عرض کیا ہے کہ آپ ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حروف سبعہ آپ نے 2-3 دفعہ پوچھا نا، 2-3 دفعہ پوچھا ہے ایک حرف کدھر ہے، وہ آپ ایک حرف تو دکھا نہیں سکتے. میں دکھا نہیں سکتا. یہ حرف ایک دکھا دیتا ہوں، یہ ایک حرف ہے قرآن کی، ایک حرف دکھا دیتا ہوں بھائی یہ قرآن ہے. میں دکھا نہیں سکتا. کیوں؟ حرف واحد آپ کہتے ہیں، حرف واحد پر قرآن نازل ہوتا ہے. حرف واحد کون سا حرف ہے وہ بھی بتا دیں. حرف سبعہ کا آپ سوال کرتے ہیں ہم سے. ہم حرف واحد وہی جو اللہ نے نازل کیا. حرف واحد وہی ہے جو اللہ نے. وہ الفاظ، حرف کس کو بولتے ہیں؟ الفاظ کو کہتے ہیں. وہ کون سا حرف ہے وہ بھی بتائیں گے نا. وہ کون سا حرف ہے؟ کون سا حرف ہے، کون سا نہیں ہے بھائی، کیا مراد ہے آپ؟ کون سا حرف؟ حرف واحد سے مراد کون سا حرف ہے یہ بتا دیں. وہی جو اللہ نے نازل کیا. حروف سبعہ سے کیا مراد ہے؟ حروف سبعہ سے کیا مراد ہے؟ حروف واحد کا پوچھ رہا ہوں. آپ حروف سبعہ میں آپ کو پتہ نہیں. وہ شخص حرف واحد کا مطلب تبھی سمجھے گا نا کہ حروف سبعہ کا سمجھے گا نا. حروف سبعہ کا پتہ ہے. حروف سبعہ کس کو بولتے ہیں نا؟ حروف سبعہ کا پتہ آپ کو کیا ہوتا ہے؟ حروف سبعہ کے 7 حرف. وہ تو ترجمہ کیا نا آپ نے، ترجمہ کیا 7 حرف. وہ کیا ہیں؟ وہی کہتا ہوں نا کہ جو مناظرات آپ کے ہوئے ہیں انہوں نے حروف سبعہ سے 7 قرات مراد لیا ہے نا. آپ کو غلط لیا نا. وہ 7 قرات نہیں ہے، وہ 7 قراتیں نہیں ہیں بھائی. اب یہ باتیں آپ کے ذہن میں نہیں ہے نا. آپ حرف واحد کو تب سمجھیں گے کہ حروف سبعہ کو سمجھیں گے. حروف سبعہ سے کیا مراد ہے؟ حروف سبعہ سے یہ علماء کا اجماع ہے کہ قرات نہیں ہے. یہ آپ کے جو ان پڑھ علماء ہیں نا جو پاکستان سے ہمیں کال کرتے ہیں کہ حروف سبعہ سے مراد حروف قرات سبعہ ہیں. حروف واحد بتا دینا آپ. حروف واحد کون سا ہے سن لو نا. بتا دیں آپ. حروف واحد پہ نظر. ٹھیک ہے، سمجھ گیا آپ کا سوال. یہ جو آپ کے علماء بتاتے ہیں کہ حروف سبعہ سے مراد حروف قرات سبعہ ہیں، یہ ان کی نافہمی ہے، نادانی ہے. یہ علماء تفسیر کا اور علماء قرات کا اجماع ہے کہ حروف سبعہ سے مراد قرات سبعہ نہیں ہے. یہ اجماعی مسئلہ ہے. حروف سبعہ کیا ہے اس کو اب پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. حروف سبعہ کیا حقیقت یہ ہے. حروف آپ لوگ جو ہے حروف سبعہ کے قائل ہے نا. حرف واحد کا حرف کہتے ہیں لفظ کو. لفظ واحد قرآن کے ایک الفاظ، قرآن کے 7 الفاظ. حروف یعنی الفاظ. قرآن کے 7 الفاظ پہ نازل ہوا. اس سے مراد کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے علماء کو بھی یہ نہیں معلوم، ان کو بھی نہیں معلوم اور ان کے بخاری کے شراح کو بھی نہیں معلوم. ان کی ساری باتیں متناقض ہیں. اس لیے آپ ہم سے ادعا کرتے ہیں نا کہ حرف واحد کا بتا دیں. قرآن ایک لفظ پہ نازل ہوئی، وہی لفظ جو اللہ نے نازل کیا اسی پہ نازل ہوئی. یہی الفاظ قرآن مجید کے ہیں، یہ اللہ کے ہیں. یہ شیعہ مذہب ہے. لیکن آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے. آپ کا عقیدہ یہ قرآن کے 7 الفاظ ہیں، باقی الفاظ کہاں ہیں؟ تو عثمان نے جلا دیا، ختم بات. تو اللہ نے کیوں حفاظت نہیں کی قرآن؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ منسوخ ہے؟ کوئی بھی روایت کوئی بھی نہیں کہ منسوخ تھی. تم بتاؤ نا قرآن کا 90% حصہ جو تم نے عثمان نے جلا دیا ہے ہمارے احادیث کے مطابق، اس کا جواب دے دو. اپنے علماء کو بلاؤ. پھر بے انصافی دیکھیں. پھر وہ تو آپ کو جب آپ جواب اب مانتے نہیں تو آپ تو یہی کہیں گے کہ آپ جواب نہیں دے رہے نا. بے انصافی کا دیکھیں. ان کے اپنی مذہب میں قرآن کا 90% وہ کدھر ہے قرآن وہ بھی تو بتائیں نا بھائی. 3 دفعہ جواب دے چکے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں آپ صبح سرحد کے ہیں کیا مشکل ہے آپ کو؟ مجھے نہیں. وہ بھی حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا پھر انتظار ہم کریں گے. پورا دین انہی کے پاس ہے بھائی.
پورا دین اگر اس میں کسی بغیر تو کسی پھر آپ کے نقصان پاس کے کیا ہے؟ سنت پھر آپ چاہیے. کہتے ہیں ہمارے پاس ہے. جی ہاں اہل جو بیت دین ہے وہ تو صحیح ہم ہے. بھی مانتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ ہمارے پاس پورا جتنا علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا ان کے پاس ہے, ہمارے پاس ہے. ہم کہہ رہے ہیں جو ہمارے پاس ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, جبرائیل کا, اللہ کا. بھائی ان کے پاس اگر قرآن تو انہوں نے آپ کو کیوں نہیں دیا؟ سن لو بات سن لو, ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. سن لو بھائی سن لو. ایک ہے نا کہ پورا کا پورا جتنا پیغمبر کے پاس تھا احکام سنن وغیرہ, جتنے حکومت کے احکام, لشکر کشی کے احکام, جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے, جو نہیں پہنچا وہ ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن جتنا ہے وہ سب کے سب وہ ہماری زندگی کے لیے کافی ہے, وہ سب کے سب صحیح ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ان دونوں میں فرق. آپ کے پاس جو ہے وہ ناقص بھی ہے اور پیغمبر کا ہے بھی نہیں. وہ پیغمبر کا ہے بھی نہیں. توحید میں آپ کے روایات اسرائیلیات ہیں, تفسیر میں آپ کے پاس حدیث ہے ہی نہیں, احکام میں جو روایات ہے سب محرف ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ پاؤں میں مسا کرو, تم پاؤں متصل جی بات کرتے ہیں, آپ مزید وضاحتیں کر کے دوسری طرف لے جاتے ہیں بات کو. جو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن ہے, پھر انہوں نے پھر آگے کیوں نہیں پہنچایا؟ پھر تو ان پر الزام آتا ہے نا, کیونکہ اس میں ایسی باتیں ہیں کہ مسلمان اس کی تصدیق نہیں کریں گے. اس میں ابو بکر, یہ تو پھر نبی علیہ السلام پر بھی الزام آتا ہے نا, پھر ان پر ایسی کتاب نازل ہے جو ناقص ہے. کیسی باتیں ابو بکر عمر, کیونکہ ابو بکر عمر نے اس قرآن کو جمع کیا نا, ان کی بیوقوفی نہیں تھی کہ انہوں نے قرآن جمع کیا. وہ بہت سیاستدان تھے, بہت جاننے والے تھے. سب سے پہلے کس نے قرآن جمع کیا؟ علی علیہ السلام نے جمع کیا قرآن. انہوں نے علی علیہ السلام قرآن کو نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ جب ایک شخص قرآن جمع کر چکا ہے تو دوبارہ قرآن جمع کرنے کی ضرورت کیا؟ کیونکہ اس میں ایسی باتیں تھیں کہ اس میں صحابہ کے کفر کے باتیں تھیں, صحابہ غصب خلافت کی باتیں تھیں, حضرت زہرا سلام اللہ کی شہادت, اس طرح کی باتیں تھیں اس میں. ابھی مسلمان تصدیق کریں گے؟ ابھی ہم مسلمان صحیح حدیث دکھاتے ہیں بھائی, ابھی قرآن کی آیت دکھاتے ہیں کہ پاؤں کو نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو پاؤں کو مسا کرنا, مسلمان نہیں مانتے. قرآن کی صحیح آیت مخالفت کرتے ہیں. اگر ہم آپ کو ایسی چیز دکھائے نا, کہتے ہیں وہ دکھاتے ہیں کیوں؟ بھائی آپ مانو گے وہ اس وقت دکھایا جائے گا جب 7 تلوار ہوگا, سر قلم ہوگا جو مخالفت کرے, اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ جب جو مخالفت کرے گا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سیدنا انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں کفر لکھے ہوئے تھے, اس طرح لکھا ہوا تھا, تو وہ ہمیں بھی دکھائیں نا وہ کدھر اصلی حالت میں. آپ نے کہاں سے پڑھ لیا وہ اصل قرآن, یہ بھی تو بتائیں, وہ ہمیں بھی دکھائیں. وہ ہمارے پاس زبانی کہہ دیتے ہیں نا, تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام پر جو کافر کے کفر تھا, اس میں ایسی باتیں تھی کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قرآن ہے, آپ کو کیسے پتا ان پر؟ وہ روایات میں موجود ہے نا, کیسے پتا پھر اس قرآن کے حوالے سے؟ وہ احادیث میں موجود ہے, وہ بہت ساری احادیث میں. اچھا, جو مقدس قرآن ہے وہ جو ہے نا وہ صحیح طرح سے ہمارے پاس نہیں ہے, اور جو باقی جو مقدس کتاب, سب سے مقدس کتاب قرآن ہے. قرآن کے علاوہ جو کتابیں آپ ان کو مانتے ہیں لیکن قرآن کو ٹھیک طرح سے نہیں مانتے. آپ مانتے ہو قرآن کو؟ مانتے ہیں, تو اس لیے دلیل کیا ہے کہ قرآن کامل ہے؟ دلیل بتاؤ کہ قرآن کامل ہے, بتاؤ کہ وہی قرآن جو پیغمبر پہ نازل ہوئی. میرے پاس اگر دلیلیں ہوتی تو میں آپ کے ساتھ مناظرہ نہ کرتا. میں نے چند سوال آپ کے سامنے رکھے ہیں. تو پھر اعتراض نہ کرو کہ آپ کہتے ہیں قرآن ناقص ہے. بھائی مجھ پہ نسبت دیتے ہو کہ تم کہتے ہو قرآن ناقص ہے, حالانکہ یہ تمہاری کتابوں میں بری پڑی ہیں قرآن ناقص ہے. تم اگر کہتے ہو نا کہ اللہ یاری, تم یہ کہتے تو مجھ پہ اعتراض نہ کرو. یہ اعتراض تم پہلے اپنے علماء سے اعتراض کرو کہ تم انہیں حدیث کا جواب دے دو, کوئی دلیل لے کے آؤ کہ یہ قرآن کامل ہے. جب دلیل ہی نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں مجھ پہ اعتراض کیوں کرتے ہو؟ مہدی رضی اللہ عنہ کے پاس ہے جو اصلی حالت میں قرآن نہیں ہے بھائی, ان کے پاس بھی نہیں ہے. ان کا چلے فرض کرتے ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہے. ان کے پاس آپ دکھاؤ نا کامل قرآن دکھاؤ, آپ لوگ دکھاؤ. چلے میں آپ سے سوال کروں, آپ مجھ سے سوال کرو. آپ تو کیوں بھائی, آپ مجھ سے سوال کیا شیعوں سے سوال کیا جا سکتا, آپ لوگوں سے سوال نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کے فرد سے سوال نہیں کر رہا, آپ کے علماء سے خطاب کر رہا ہوں. میں عالم تو مفتی نہیں ہوں, میں آپ سے نہیں سوال کر رہا بھائی. میں ابھی علماء آپ کے بہت دیکھ رہے ہیں, علماء ان سب سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کامل قرآن دکھاؤ نا. تم شیعوں سے کہتے ہو کہ شیعہ نا یہ قرآن ہے, تو آپ بھی تو آپ اصلی حالت دیکھیں بھائی, اگر سوال کیا جاتا ہے نا, آپ کے علماء نے آپ کو سکھا دیا ہے کہ اللہ یاری سے پوچھو کامل قرآن دکھاؤ, کامل قرآن دکھاؤ. اور اگر وہ اس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے تو پھر یہ کوئی سمجھو کہ اللہ یاری اس بات میں باطل ہے, نہیں, اس سے میرا بطلان ثابت نہیں ہوتا. وہ سوال آپ کے علماء کو بھی دینا ہوگا. دیکھیے آپ نے خود ابھی فرمایا نا کہ قرآن اگر کامل ہے اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. آپ کے پاس دلیل تو ہے نہیں, تو پھر کامل قرآن. اگر دیکھیں نا, اگر آپ دلیل دیتے ہیں ہماری کتابوں سے, مان لیتے ہیں کہ یہ قرآن ناقص ہے, تو پھر یہ سوال تو اٹھتا ہے نا, پھر اگر یہ ناقص ہے پھر اصل کی طرح یہ سوال تو اٹھتا ہے. تو پھر آپ کہیں گے جو اہل بیت طہار کے پاس تھا, جو تو آپ بتاؤ نا, آپ بتاؤ جب عمر کہتا ہے کہ ذهب قرآن کثیر مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے ساتھ بہت سارا قرآن ضائع ہو گیا ہے, بہت سارے آیات ضائع ہو گئی ہیں, حروف سبعہ سب ضائع ہو گئے ہیں. آپ بتاؤ آپ کے عقیدے کے مطابق, اپنے آپ سے بھی نہیں پوچھ سکتے آپ کے عقیدے کے مطابق تو قرآن کامل ہے, کسی کے پاس نہیں, ختم بات. پھر شیعوں سے کیسے سوال کر سکتے ہو کامل قرآن دکھاؤ؟ اگر یہ آپ کے عقیدے کے مطابق عرض کرو نا, آپ کے عقیدے کے مطابق یہ قرآن 100%
ناقص 100% ناقص ہے. حروف سبع اس میں نہیں ہے. بہت ساری آیتیں اس میں ضائع ہو چکی ہیں. سورہ احزاب سورہ بقرہ سے زیادہ لمبا تھا, وہ سب ضائع ہو چکی ہیں. آپ کے عقیدے کے مطابق تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ختم, یہ قرآن ناقص ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو الزام تو مشترک ہے. الزام تو مشترک ہے کہ اگر شیعہ اگر کہتے ہیں ناقص ہے, الزام تو مشترک ہے. شیعہ اگر کہتے ہیں قرآن ناقص ہے اور آپ کہتے ہیں قرآن ناقص ہے, یہ الزام تو مشترک ہے. صرف شیعہ کا اتنا عقیدہ ہے, شیعہ کا اتنا عقیدہ کہ سارا قرآن پورا قرآن کامل ہے. عفوا, یہ پورا قرآن ہے اللہ کی جانب سے, اس میں کوئی, یہ سب حجت ہے اللہ کی جانب سے, نور ہے, اس کو پڑھنا عبادت ہے. ہمارے پاس احادیث, آپ کے پاس یہ بھی تو نہیں ہے نا, آپ کے پاس یہ بھی تو نہیں ہے. آپ کے پاس صرف نقصان کے روایات ہیں. بات سنیں نا, آپ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ یہ قرآن ناقص ہے تو پھر آپ پڑھتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے نا اہل بیت طہار کی طرف سے جو ہمارے امام ہیں انہوں نے ہمیں تلقین کیا کہ آپ اس قرآن کو پڑھیں. یہی ہے نا؟ صحیح ہے. ویسے یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک اگر آپ کے راہبر ہیں, آپ کے امام ہیں, تو ایک ناقص قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں. وہ ان کو چاہیے تھا نا کہ اصلی قرآن آپ کو دے دیتے. تو ٹھیک ہے نا, ناقص حالات کو آپ نہیں سمجھتے نا, ان کو بتانے کی وجہ اس حالات میں رہتے تھے کہ یعنی اگر آپ کہتے ہیں نا کوشیوں کو سکھا دیتے کہ جو ان کے پاس جو علوم تھے وہ مناسب وقت نہیں تھا اس وقت کے لیے. شیعہ اس حالت میں نہیں تھا. شیعوں کی تعداد بہت کم تھی اس زمانے میں, شیعوں کی تعداد بہت کم تھی. اگر وہ شیعہ ادعا بھی کرتے نا کہ شیعہ کے کہتے ہیں ابو بکر عمر کے متعلق ایسی باتیں کہتے ہیں, تو وہ تقیہ کے خلاف تھے. وہ شیعہ سب ذبح ہو جائے, کوئی بات نہیں مانتے تھے شیعوں کا, اور سب ذبح ہو جاتے تھے اس زمانے میں. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام جن باتوں کو ظاہر نہیں کیا, جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے زمانے میں مناسب نہیں تھا, وہ ان باتوں کو ظاہر کر دیتے. اگر ایسی باتوں کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا تو مصلحت وہی تھا. شیعوں کا مصلحت یہی تھا, دین کا مصلحت یہی تھا کہ وقت نہیں تھا. وہ وقت آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ وہ ظاہر ہونے کا وقت آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. ابھی لیکن اس کا وقت نہیں ہے, اور اس زمانے میں بھی وقت نہیں تھا. نہ کوئی تصدیق کرتا ان کا. وہ وقت آئے گا تو پھر ظاہر ہے, پھر اس کا مطلب تو یہی ہے نا, پھر وہ وقت آئے گا تو پھر اسی دن ہمیں حق کا پتہ چل بھی اس وقت, پھر آپ کو بھی اس کا پتہ ہے. آپ بھی پتہ ہے کہ ہمیں نشاندہی کر دیتے کہ یہ جو آیات ہیں یہ آیات حال کی گئی ہیں, ان سے یہ نکالی گئی ہیں. آپ لوگوں نے تو آپ لوگ کب اہل بیت کے پیچھے لگے تھے نا, اعتراض آتا ہے نا کہ انہوں نے دین کو چھپایا. مسلمان کب اہل بیت کے پیچھے تھے؟ وہ اہل بیت علیہ کو انہوں نے چھپا دیا. مسلمانوں نے تو اہل بیت علیہ السلام کو ذبح کیا, یکی بات دیگر. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ وہ انہوں نے چھپا دیا, مسلمان کب مسلمان تو یزید کے پیروکار تھے, اور یزید جیسے خلفاء کے جو شرابی تھے, جو زنا کرتے تھے, محارم سے زنا کرتے تھے. آپ کے خلفاء کی تاریخ یہی ہے, یزید سے لے کے آج معاویہ سے, یزید سے لے کے آخر تک آپ کے خلفاء یہی ہیں. شراب وہ پیتے تھے, جھوٹی احادیث اپنے محدثین سے وہ لکھواتے تھے, اپنے مخالفین کو وہ قتل وہ کراتے تھے, اور کہتے تھے کہ اب اتباع کس کی ہو رہی ہے؟ دربار کی, اور ان علماء کی جو دربار سے وابستہ ہیں. اور کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کیوں ظاہر نہیں؟ اہل بیت علیہ السلام تو ذبح ہو رہے تھے, زندانوں میں تھے. اوکے سر, اب دوسرے لوگ منتظر ہیں. اوکے, دوسرے لوگ منتظر ہیں آپ کے علماء آ جائیں قرآن پر, تحریف قرآن پر ہم سے مناظرہ کریں, پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. ٹھیک ہے, میں ان کا منتظر ہوں جب وہ آ جائیں. یہ سوال تھا زیادہ تر, وہ بار بار آپ اپنے سوال کو دہرا رہے تھے کہ آپ اس قرآن کو ناقص کہہ رہے ہیں, پھر اصلی قرآن کدھر ہے؟ اس کا ان کے پاس یہی سوال ہے بھائی, ان کے پاس صرف یہی سوال ہے کہ اصلی قرآن کہاں ہے. ہمارا بھی آپ سے یہی سوال ہے, اصلی قرآن کہاں ہے؟ آپ بھی دکھاؤ نا اصلی قرآن. تو پھر آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ جو امام مہدی رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن ہے, تو پھر انہوں نے آپ کو کیوں نہیں دیا؟ پھر آپ یہ جو ابھی بتا رہے ہیں کہ حالات کچھ ایسے تھے, تو پھر انہوں نے دین چھپایا کیوں؟ میں نے عرض کیا نا کہ یزید جیسے لوگوں کے مسلمان اتباع کرتے تھے, اہل بیت علیہ السلام زندان میں تھے اور ذبح ہو رہے تھے. جواب یہ ہے, اگر وہ باتیں جو ان مناسب نہیں تھیں اس زمانے میں ان کو ظاہر کرنا, کہ اگر وہ ظاہر کرتے وہ قتل ہو جاتے ان کو. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے, دین کے بہت سارے احکام تھے مکے میں, انہوں نے ظاہر نہیں کیے. اس کا مطلب ہے کہ اپنی جان کو بچانے کے دین جو ہے نا وہ چھپا سکتے ہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے. اگر حق کو ظاہر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی مانے گا نہیں, صرف آپ ذبح ہو جائیں گے. اگر انسان حق کو ظاہر کرے اس کو کوئی مانے گا ظاہر اس دن ہو جاتا سے, اگر انہوں نے ہمیں بتایا ہوتا تو ابھی ہماری آپ مسلمان اتباع نہیں کرتے نا. پتہ چلتا ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں قرآن کے صریح الفاظ ہے کہ پیروں کی مسح, آپ مانتے ہو؟ آپ پیروں کو دھوتے ہو وضو میں. اس طرح بات نہیں ہے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام ظاہر کرتے تو ہم مان لیتے, نہیں. اہل بیت علیہ السلام اگر کہتے ہیں نا یہ قرآن میں یہ جگہ لکھا ہے کہ ابو بکر عمر امامت کو غصب کریں گے اور وہ جہنمی, آپ سمجھتے ہیں مسلمانوں کی تصدیق کرتے یا مسلمان کو ذبح کرتے؟ آپ مجھے بتاؤ. ان کا قول ہوتا تو تصدیق ضرور کرتے, نہیں کرتے واللہ ان کی ذبح کرتے. اس کی دلیل میں بتاؤں, اس کی میں واضح دلیل بتاتا ہوں. ابھی آئے مسح کھول دو, آئے وضو کھول دو, اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ پیروں کی مسح کرنی ہے وضو میں.
آپ پیروں کے دھوتے ہو. میں آپ کو واضح دلیل بتاتا ہوں. قرآن مجید فاستمتعوا فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ کہ اگر کسی عورت کے ساتھ متعہ کرو تو اس کا اجرت اس کا مہر اس کو دے دو. یہ قرآن کی آیت ہے. آپ متعہ کو نہیں مانتے. قرآن متعہ کی واضح آیت ہے. قرآن مجید متعہ کو نہیں مانتے. آپ اتنی چھوٹی سی بات پہ شیعوں کے ضد میں آ کر آپ قرآن کو ٹکراتے ہو. ٹھیک ہے نا. قرآن کی صریح اگر آپ کہتے ہیں ابو بکر عمر میں ہوتا نہیں. اگر کوئی ادعا کرتا نا تاریخ اسلام میں قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ابو بکر عمر مسلمان نہیں تھے. بھائی اللہ جانتا ہے تم اس کو ذبح کرتے. مسلمان اسی وقت اس کا نام ہی نہیں رہتا. تاریخ میں رہتا کہ یہاں پہ ایک فرد آیا تھا, کافر تھا, زندیق تھا, مسلمانوں نے الحمدللہ اس کو قتل کر دیا, جو زندہ جلا دیا. وہی رہتا اس کا اس طرح نہیں آپ جو سمجھتے ہیں نا کہ اگر ظاہر کرتے تو ہم مان لیتے. نہیں, مسلمانوں نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی احادیث ہیں کہ میرے بعد میرے اہل بیت کی اتباع کرو. مسلمانوں نے کس کی اتباع؟ اہل بیت کی اتباع کی یا خلفاء کی اتباع؟ ابو بکر عمر کی اتباع کی. ابھی میں پروگرام رکھتے ہیں ابو بکر کی خلافت دلیل لاؤ, دلیل آج تک ایک بھی نہیں. اس طرح نہیں ہے کہ اگر وہ بتاتے تو ہم مان لیتے. نہیں, اگر وہ بتاتے ان کو آپ شہید کرتے, اور شہید کیا بھی آپ لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام. میں نے دلیل بھی دے دی آپ کو. اچھا اب دوسروں کی باری دے دیں, دوسروں کی باری. ٹھیک ہے نا میرے بھائی. چلیں ٹھیک ہے. اوکے.